سعودی عرب ہمارا آزمودہ حقیقی اور دل کے قریب دوست ہے. تھوڑی بہت اگر جو غلط فہمیاں تھی دور ہو چکی ہیں. کل آرمی چیف اور جنرل فیض وہ جائیں گے تو اگر تھوڑا بہت کوئی ماشا تولا فرق رہ گیا وہ بھی دور ہو جائے گا. غلط فہمیاں دور ہو گئیں، سعودی عرب سے معاملات طے پا گئے. آرمی چیف بھی کل سعودیہ جا رہے ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، عمران 5 سال پورے کریں گے. اپوزیشن کیسز نہیں، نیب کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے. یہ بھی کہا نواز شریف کو اس مقام پر مریم نے پہنچایا، اب شہباز کا بھی یہی حال ہوگا. مولانا فضل الرحمان پر بھی تنقید، بولے ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ بچوں کو ورغلا لیں گے. اپوزیشن کو متحد ہو کر لاہے عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے. بڑی اپوزیشن جماعتیں الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتی ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم کسی مایوسی کا شکار نہیں ہیں. نواز شریف کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم تاحیات نااہل ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی گفتگو، کہا بیگم صفدر کے استاد محمود اچکزئی اور پرویز رشید ہیں. محمود خان کا دل افغانستان کے لیے زیادہ دھڑکتا ہے. آصف زرداری نے جعلی کمپنی بنائی، فراڈ سے قرض کا منصوبہ بنایا، رقم کمپنی اکاؤنٹ میں منتقل کی. احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر سمیت 13 ملزمان کی چارج شیٹ جاری کر دی. آصف زرداری نے الزامات مسترد کر دیے، کہتے ہیں الزامات سمجھ گیا، اپنا دفاع کریں گے. پولیو فری پاکستان قومی مقصد ہے. قومی رد عمل کے باعث کرونا کے خلاف کامیابی ملی. آرمی چیف کی بل گیٹس سے ٹیلی فونک گفتگو، مائکروسافٹ کے بانی نے پولیو کے خاتمے میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی. کرونا کے خلاف کامیابیوں کو سراہا. پاکستان میں کورونا دم توڑنے لگا. ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,260 رہ گئی. مزید 747 کیسز رپورٹ. 24 گھنٹوں میں 9 اموات. ملک میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,162 ہو گئی. کرونا ختم نہیں ہوا، خیبر پختونخوا میں نجی اسکول کھل گئے. سوات، کرک اور مالاکنڈ میں ہڑ دھرمی. آج نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن. سوات میں 25 سے زائد اسکول سیل کر دیے. مقدمات درج، 7 پرنسپل گرفتار. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی احتجاج کی دھمکی. آج نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں. پاکستان کے تحفظات پر کیمبرج گریڈنگ کے طریقہ کار پر نظر ثانی کرے گا. وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کیا، منگل کو نتائج سے متعلق حتمی اعلان کیا جائے گا. آج نیوز نے جمعرات کو معاملے پر 2 گھنٹے خصوصی ٹرانسمیشن کی تھی. پہلی سی پیک انٹرنشپ کا بروشر جاری کر دیا گیا. نوجوانوں کو 3 ماہ انٹرنشپ کی پیشکش کر رہے ہیں. چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، لکھا اختیارات سونپ کر نوجوان قیادت کو ترقی دی جا رہی ہے. السلام علیکم. آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 16 اگست کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ DGISI بھی میجر جنرل بابر افتخار سعودیہ عرب جائیں گے. دورے میں باہمی تعلقات، مقبوضہ کشمیر اور معاشی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی. آرمی چیف کے دورہ سعودیہ عرب کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ بیان کے تناظر میں باہمی تعلقات کے حامل قرار دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری سے. جی طارق چودھری، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، کل یعنی 16 اگست کو آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب پر روانگی کا امکان ہے. DGISPR نے اگرچہ اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ ان کا دورہ متوقع ہے، ان کا دورہ ہونا ہے، لیکن تاریخ کا اعلان سرکاری طور پر ابھی نہیں کیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق ہم اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ کل وہ روانہ ہوں گے. یہ بھی DGISPR صاحب نے کل غالباً بتایا تھا کہ ان کا دورہ جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے، اور دورے میں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں، خاص طور پر دفاعی تعاون کے معاملات پر بات چیت ہوگی. تاہم چونکہ ریسنٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان اور OIC کے ساتھ جو معاملات تھے،
ان کی وجہ سے یہ دورہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. یقینی طور پر جب آرمی چیف وہاں جائیں گے تو سعودی قیادت کے ساتھ جو دوسرا تعلقات کے علاوہ اس موضوع پر بھی بات چیت ہوگی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی سعودی عرب کی جانب سے کچھ جو کریڈٹ دیا گیا تھا پاکستان کو $3 ارب کا, اس میں سے 1 ارب کی واپسی کی بات ہوئی, اور پھر گزشتہ مہینے 9 جولائی کو پاکستان کا 1 سالہ جو معاہدہ تھا ڈیفر پیمنٹ پہ تیل کا, اس کی مدت بھی ختم ہوئی, اور اس پر بھی جو وزارت خزانہ ہے اس کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے بات چیت چل رہی ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جن کی وجہ سے اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. ویسے بھی جب آرمی چیف جاتے ہیں سعودی عرب تو اہم دورہ ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یقینی طور پر توقع کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ زیر بحث آئیں گی. بہت شکریہ طارق چودھری, تفصیلات بتا رہے تھے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی اور تعاون سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی. ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے ساتھ ملاقات میں چودھری سرور نے دونوں ممالک کے تعلقات کو چٹان سے مضبوط قرار دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مثالی تعلقات 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہیں. سعودی اور پاکستانی عوام کے دل ہمیشہ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہر مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سعودی حکومت کا تعاون لائق تحسین ہے. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات 2 بھائیوں جیسے ہیں. ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. پاکستان کو پہلے کبھی تنہا چھوڑا, نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سے شراب لائسنس کیس میں پوچھے گئے نیب سوالات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. عثمان بزدار سے تنخواہ, ذرائع آمدن اور جائیداد کی تفصیلات کے علاوہ بیرون ملک دوروں کے حوالے سے بھی سوالات کے جواب طلب کیے ہیں. شراب لائسنس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب لاہور کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دیے گئے سوال نامے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. تنخواہ, آمدن کے ذرائع, وراثت میں حاصل کی گئی جائیداد اور منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. گیس, بجلی, ٹیلی فون, موبائل فون کے بلوں اور ملازمین کی تعداد سے متعلق بھی سوالات پوچھے گئے ہیں. نیب نے سوال نامے میں ایسے اثاثوں سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں جو عثمان بزدار کی ملکیت نہیں رہے. انہیں کب اور کیسے فروخت کیا گیا یہ بھی پوچھا گیا ہے. عثمان بزدار سے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات, ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس, اہل خانہ یا ان کے اپنے نام کریڈٹ کارڈز اور قرضوں سمیت دیگر تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. عثمان بزدار سے بچوں کے تعلیمی اخراجات, سیاست میں کب داخل ہوئے, کون سے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا, جس میں بل گیٹس نے کورونا سے نمٹنے اور انسداد پولیو مہم میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. DGI-SPR کے مطابق کورونا سے نمٹنے اور انسداد پولیو مہم کے دوبارہ آغاز پر گفتگو ہوئی. بل گیٹس نے قومی انسداد پولیو مہم میں پاک آرمی کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ بچوں کی صحت کی بہتری کے لیے پولیو مہم میں پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے. آرمی چیف نے کہا کہ پولیو سے پاکستان کے لیے کاوشیں قومی فریضہ ہیں. انسداد پولیو مہم کی کامیابی کا سہرا موبائل ٹیمز, صحت عامہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سر ہے. بل گیٹس نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود کورونا وبا کے خلاف پاکستان کی کامیابی قابل ستائش ہے. خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم جاری ہے. پنجاب اور سندھ میں بھی مہم شروع کر دی گئی. بلوچستان اور آزاد کشمیر میں 17 اگست سے پولیو مہم کا آغاز ہوگا. پنجاب اور سندھ میں انسداد پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے. ترجمان انسداد پولیو مہم کے مطابق پاکستان کے بیشتر اضلاع میں 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. انسداد پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے اور 6 سے 59 ماہ کے بچوں کو وٹامن اے بھی دی جائے گی. ترجمان کے مطابق بلوچستان اور آزاد کشمیر میں 17 اگست سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے پاکستان پولیو پروگرام محفوظ طریقے سے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مہم شروع کر رہا ہے. مہم سے بچوں کو پولیو وائرس سے بچایا جا سکے گا.